اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک سے شرح طلاق میں اضافے کے چند اسباب آپ کے سامنے عرض کیے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں مطلقہ خواتین کے لیے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کو آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے، اور یہ اس لیے موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ کسی بھی انسان کو وقت سے پہلے جب اندازہ ہو کہ میں اس معاملہ میں پڑھنے تو لگا ہوں لیکن اس کے بعد میرے لیے مصیبتیں کتنی ہوں گی، میرے لیے مسائل کون کون سے ہوں گے، تو اسے پوری طرح سوچ و بچار کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر وہ علی وجہ البصیرت اس معاملہ میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں ان مسائل سے اگر بچنا چاہتا ہوں تو آج وقت ہے، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں وہ مسائل چھوٹے ہیں اور جس مسئلے میں اب مبتلا ہوں یہ بڑی مصیبت ہے، تو پھر وہ جو چاہے فیصلہ کر لے۔ اس لیے مطلقہ خواتین کو جو طلاق کے بعد مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو مصیبتیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ الا ماشاء اللہ عموماً مطلقہ خواتین کے لیے یہ مسئلے ہوتے ہی ہیں، انہیں آج کی اس نشست میں موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ اور پہلی گزارش جو شریعت کی رہنمائی ہے وہ یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو لوگ طلاق دیتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تینوں پوری دے دیں تو ہی طلاق نہیں ہوتی، یعنی تینوں طلاقیں دیں تو ہی طلاق نہیں ہوتی، ایک دفعہ دے دیں تو بھی طلاق ہی ہوتی ہے، دو طلاقیں دیں تو وہ بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اور تینوں دے دیں تو اس کے بعد تو واپسی کی، صلح کی، رجوع کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یعنی یہ عام طور پر طلاق دینے والوں کا جو ذہن ہے وہ بعض اوقات آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے دو طلاقیں دی ہیں، طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا لڑائی جھگڑے میں نے اسے طلاق دے دی ہے، ایک ہی دفعہ کہا ہے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں دیں گے تو طلاق ہوگی، اس سے کم دیں گے تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی اپنی دور کر لینی چاہیے۔ دوسری گزارش خاص طور پر جو زوجین کے ورثاء ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، اور وہ گزارش یہ ہے
کہ جب کوئی معاملہ اس طرح کا دیکھیں کہ زوجین میں تنازع ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور اس لڑائی جھگڑے میں، تنازع میں ایک دفعہ یا دو دفعہ خاوند نے طلاق کا لفظ زبان سے نکال دیا، اس موقع پر عموماً جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں یا لڑکی کے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ طیش میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں، وہ فوراً اس متعلقہ خاتون کے گھر میں پہنچتے ہیں اور جذبات میں آ کر، ایک تو لڑائی پہلے ہے ان کے گھر میں، اور یہ جذبات میں آ کر اس لڑائی کو ہوا بھی دیتے ہیں، اس کو طول بھی دیتے ہیں۔ پہلے تو صرف ان میاں بیوی کی لڑائی تھی، اب یہ بھی اس لڑائی میں بجائے مصالحت کار ہونے کے یہ حصہ دار بن جاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ طلاق میں ابھی رجوع کی گنجائش ہے، مصالحت کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یہ چونکہ غصہ میں ہوتے ہیں اس لیے ان کا پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اسی وقت بچی کا ساز و سامان ضروری وہ سمیٹا جاتا ہے اور اسے میکے میں لا جا کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ہم سے آ کر بات کریں۔ اب اگر لڑکے والوں نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ براہ راست اپنی بیوی کے ساتھ وہ بات بھی کرنے کا مجاز نہیں رہتا، اور بات کرنے کی بھی اسے ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ اب اگر اس نے بیوی کو لے کے جانا ہے، بیوی سے بات کرنی ہے، اب اگر اسے بسانا چاہتا ہے تو پہلے ہم سے بات کرے پھر ہم اسے بھیجیں گے، پہلے وہ ہماری منتیں کرے، ترلے کرے، پنچایتیں بلائیں، ہم اپنی شرائط پر اسے بھیجیں گے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ طرز عمل بہت ہی نامناسب طرز عمل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب یہ فیصلہ فرما رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ جس طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے اس طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش رکھنی چاہیے، اور وہ رجوع کی گنجائش تبھی ممکن ہے کہ جب وہ متعلقہ خاتون اسی گھر میں رہے جو اس کے شوہر کا گھر ہے، اسی گھر کے اندر رہے، تاکہ وہ دونوں جب ایک ہی چھت کے نیچے ہوں گے روزمرہ زندگی میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، روزمرہ ضروریات زندگی میں ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس پیدا ہوگا، اور جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے تو رجوع کی صورت نکل آئے گی، گھر بچ جائے گا، اور رجوع کی صورت اسی صورت میں نکلے گی کہ وہ ایک ہی گھر میں رہیں اور ان کی لڑائی ان کی آپس میں ہی رہے، تاکہ وہ آپس کے مسائل آپس میں ہی حل کر لیں۔ لیکن وہاں اگر اسے رہنے ہی نہ دیا گیا اور اس لڑائی کے اندر دوسرے بھی شریک ہو گئے تو پھر رجوع کی صورت کیسے نکلے گی، پھر دوبارہ گھر کیسے آباد ہوگا؟ اس لیے جو لڑکی کے ورثاء ہوتے ہیں، متعلقہ خاتون کے ورثاء، انہیں یہ موقع پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جو معاملہ ہوا ہے، طلاق ہوئی ہے، اس میں رجوع کی اگر گنجائش ہے تو انہیں ویسے ہی رہنے دیں، وہیں پر رہنے دیں، انہیں اپنے میکے میں نہ لے کے آئیں۔ ہاں اگر تینوں طلاقیں اس نے دے دی ہیں پھر تو چونکہ رجوع کی گنجائش رہتی نہیں، اس لیے تینوں طلاقوں کے بعد لڑکی کو میکے لے کے آنا یہ مجبوری ہے اور یہ لانا ہی چاہیے۔ لیکن جب رجوع کی گنجائش ہو تو پھر طلاق ہونے کے بعد بھی لڑکی کو میکے نہیں لے کے آنا چاہیے، اسے اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہنے دینا چاہیے، تاکہ وہ وہیں رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس پیدا ہو، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے رجوع کر سکیں تاکہ دوبارہ گھر نبھ سکے۔ اور اس عرصے کے اندر طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ عدت خاوند کے گھر گزاری جا رہی ہو یا اپنے میکے میں گزاری جا رہی ہو، اس عدت کے دوران چونکہ یہ علیحدگی تنازع کے بعد، عموماً لڑائی کے بعد علیحدگی ہوتی ہے، اور لڑائی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ انتقام کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، اپنی انانیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن شریعت چونکہ کہتی ہے کہ نانا نفقہ خرچہ عدت کا خاوند کے ذمے ہے، تو وہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ خواہ اس کی بیوی اس کے گھر میں رہ رہی ہے یا میکے رہ رہی ہے،
عدت کا خرچہ وہ دے، بلکہ جتنا عام روٹین سے خرچہ دیتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دے، تاکہ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو، دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف جھکیں، اس لیے وہ عدت کا خرچہ دے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یحبس امن یملک قوتہ، کہ اس بندے کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی کفالت اس کے ذمے ہے یہ اس کی کفالت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، یعنی خرچہ دینا اس کے ذمے ہے اور یہ انتقام لینے پر تلا ہوا ہے، اسے نیچا دکھانے پر تلا ہوا ہے، اس بندے کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اس سے بڑا مجرم کون ہے کہ وہ اس کی زیر کفالت اللہ نے دی ہے اور یہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہا۔ تو خرچہ عدت کا دے تاکہ مصالحت کی صورت نکلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پہلی گزارش کہ طلاق دینے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ تینوں طلاقیں دینے سے ہی طلاق نہیں ہوتی، بلکہ ایک دیں تو بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اور دو دیں تو بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دے اس کے بعد طلاق ہی نہ دے، تاکہ زندگی میں کبھی بھی یہ مصالحت کرنا چاہیں تو تجدید نکاح سے ہی کم از کم کر سکیں۔ اور ایسی صورت میں جب مصالحت کی گنجائش ہو تو لڑکی کے جو ورثاء ہوتے ہیں اسے بھی لڑکی اپنے میکے میں نہیں لانی چاہیے اور لڑائی میں خود انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس عدت کو شوہر کے گھر ہی گزارنے دینا چاہیے، اور شوہر بھی اس عدت کے دوران لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنی متعلقہ خاتون کو وہ عدت کا خرچہ دے۔ یہی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق 2 دفعہ تک تم دے کر رجوع کر سکتے ہو، اس کے بعد اگر گھر بسانا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ گھر بساؤ، اور اگر اسے چھوڑنا ہے تو اسے اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اور اچھائی کے ساتھ چھوڑنے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اس پر الزام لگا کر اس کو فارغ نہ کرو، تہمتیں لگا کر فارغ نہ کرو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے اسے فارغ نہ کرو۔ یہاں جب فارغ کیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرہ کے یہ المیہ ہے کہ جب طلاق لکھی جاتی ہے تو طلاق نامے پر لکھا جاتا ہے کہ یہ بد چلن ہے، یہ بد زبان ہے، یہ کہنا نہیں مانتی، نافرمان ہے، یہ الزامات لگا کر اسے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ اچھائی کے ساتھ فارغ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی بزرگ سے ان کے بارے میں کسی نے سنا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کیوں دینا چاہتے ہیں آپ، اس میں خامی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی خامیاں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں اپنی بیوی کی خامیاں بے شک نہیں نبھا رہا، ذہن نہیں مل رہا، ہمانگی نہیں ہے، لیکن وہ میری عزت ہے، میں اس کی خامیاں تمہیں کیوں بتاؤں؟ پھر بالآخر انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں طلاق دی، اس میں خامی کیا تھی؟ فرمایا اب میرا اس سے تعلق ہی نہیں، میں اس کی غیبت کیوں کروں؟ اچھائی کے ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر الزام تراشی نہ کریں، اس کے کردار کو مجروح نہ کریں، اور پھر احسان کے ساتھ چھوڑنے کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی بھی نہ ہونے پائے۔ اور ہمارے ہاں جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ بہت ساری زیادتیاں، ان میں سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اس بیچاری کے میکے والے جب سامان لینے کے لیے آتے ہیں تو وہاں ایک علیحدہ ہی پنچایت ہوتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو سامان لینے کے لیے بھی عدالتوں سے فیصلے کروانے پڑتے ہیں کہ ہمارا سامان ہے وہ دے نہیں رہے۔ تو یہ سامان اس کا دبا لینا اور اس کے سامان کو واپس کرنے کے اندر حیل و حجت کرنا، یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ اور سامان اس لیے بھی روکا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا سامان روکیں گے، اسے رسوا کریں گے، اسے کھجل کریں گے، اسے ذلیل کریں گے، تاکہ یہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کی عمر ہی گزر جائے۔ اس لیے سامان کو خراب بھی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو یہ گزارشات ہیں کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اگر چھوڑنا ہی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، زیادتی بھی نہ کریں، اس پر تہمتیں بھی نہ لگائیں، الزام تراشی بھی نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ طلاق کے بعد خاص طور پر خواتین کے حوالہ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں ان کی حیثیت معاشرتی طور پر بہت ہی مجروح ہو چکی ہوتی ہے۔ طلاق لینے یا دینے میں
غلطی خواہ شوہر کی ہو یا عورت کی ہو، کسی کی بھی غلطی ہو، شوہر کی شخصیت پر اتنا اثر نہیں پڑتا طلاق سے جتنی عورت کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اسی کو طعنے سننے پڑتے ہیں، اسی کو کوسنے سہنے پڑتے ہیں، اسی کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ گھر بسانا تو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر یہ سمجھدار ہوتی تو اپنا گھر بسا نہ لیتی۔ اس کے اندر چج ہی نہیں ہے، اس کو وسب ہی نہیں ہے، اس میں خوبیاں ہی نہیں ہے گھر بسانے کی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت تو لگتا ہی ہے۔ یہی جلد باز تھی جس نے اپنے گھر بسانے کی کوشش نہیں کی، اسی نے ڈیمانڈیں اس طرح کی ہوگی۔ بصورت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو خواتین کو طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ طلاق کے بعد شوہر کی شخصیت اتنی متاثر نہیں ہوتی جتنی مطلقہ خاتون کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، لیکن مطلقہ خاتون کا دوبارہ رشتہ ملنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو طلاق کے بعد چونکہ اس کی شخصیت نے بہت متاثر ہونا ہوتا ہے، اس لیے اس موقع کے آنے سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو میرے ساتھ آئندہ ہو گیا کیا۔ اس لیے اب حالات سے کسی طرح مصالحت کر کے وہ اپنا گھر بسانے کی اور بچانے کی کوشش کر لے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جو مطلقہ خواتین ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو مسائل معاشرتی طور پر متعلق ہوتے ہیں وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ مطلقہ خاتون پر جو تہمتیں اور جو الزامات آتے ہیں اس کی زد میں وہ خود تو آتی ہی ہے، اس کے گھر میں اگر دیگر بہنیں ہوں جن کے بھی رشتے نہیں ہوئے تو یہ الزام ان بہنوں پر بھی آئے گا۔ لوگ ان کا رشتہ لینے کے لیے بھی، بے شک وہ ابھی بیاہی نہ ہوں، کنواری ہوں، پھر بھی ان کا رشتہ لینے کے لیے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ اس خاندان کی عورتیں تو گھر بساتی ہی نہیں ہیں، اگر یہ گھر بسانے والی ہوتی تو پہلے ہی بسا لیتی۔ یعنی انہیں انسٹرکشن ہی ایسی ملتی ہے کہ یہ خاوندوں پر حکمرانی کریں، یہ گھر کو اجاڑیں، یہ آزاد منش ہیں۔ یعنی بہنوں کے رشتوں کے اندر بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں ایک خاتون کو طلاق ہونے سے۔ اس کی اپنی شخصیت بھی مجروح ہوئی، اس کے گھر کے اندر دیگر اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کے حالات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا المیہ مطلقہ خواتین کے حوالہ سے یہ ہے کہ جن خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے ہو، ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہی نہیں کہ ان کا دوسری دفعہ پھر کہیں نکاح کر لیں۔ بچیوں کا نکاح پہلی دفعہ کرنے کا رواج تو ظاہر ہے وہ ہے، لیکن اگر طلاق ہو جائے تو ان بچیوں کا نکاح دوسری دفعہ کرنا، دوسرا ان کا نکاح کرنا، یہ ہمارے ہاں عمومی رواج نہیں ہے۔ الا ماشاءاللہ لوگ کر بھی لیتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جو عمومی رواج نہیں ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ دوسرا نکاح خواتین نہیں کرتی، مرد تو دوسری شادی کر ہی لیتے ہیں، خواتین دوسری شادی نہیں کرتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خود اس لڑکی کے والدین وہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم پر بوجھ نہیں، اس کو 2 وقت کی روٹی ہم دے سکتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے ہم پر، ہم اسے جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے، اس کے خرچے اٹھا لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی کافی ہوتی ہے، صرف جوتی کپڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نظام فطرت بنایا ہے وہ زوجین کے بغیر زندگی بالکل احساس تنہائی کے اندر گزرتی ہے۔ تو یہ والدین کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ پھر اس سوچ کو پورا کرنے کے لیے اپنی بچی کو سمجھاتے یہ ہیں کہ تمہارے اب بچے ہو گئے ہیں، تم ان کی خدمت کرو، تم اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرو، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ بس اس طرح کا ذہن بنا کر اس کی دوسری شادی سے روک دیتے ہیں اسے۔ اور دوسری طرف اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ لینے کے لیے ہی کوئی تیار نہیں ہوتا، اور ذہن میں بس یہی ہے کہ یہ گھر بسا ہی نہیں سکتی، اگر بسانے والی ہوتی تو پہلے ہی بسا لیتی۔ رشتہ لینے کے لیے ہی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں جو خواتین کی تعداد کی کثرت ہے
اس کثرت کی وجہ سے جو کنواری خواتین ہیں ان کے لیے بھی مناسب رشتوں کا ملنا ایک مسئلہ ہے، اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے رشتوں کا ملنا تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب رشتہ ملتا نہیں، ان کا رشتہ لیتا ہی کوئی نہیں، اور اگر کہیں کوئی رشتہ ان کا آ بھی جائے تو پھر مصیبت یہ ہوتی ہے، خاص طور پر اگر ان کی پہلے اولاد ہو، پہلے خاوند سے اولاد ہو، تو پھر اور مصیبت ہوتی ہے کہ ان بچوں کو وہ دوسرا خاوند قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ عام طور پر وہ خاوند پہلی شادی کے بچوں کو قبول نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے بچوں کو میں کیوں پالوں، جبکہ اس کی اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اپنے پہلے بچے ہوں تو وہ شادی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کوئی آ کے سنبھالے۔ اس کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلی بیوی فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کے بچے اگر اس کے پاس ہیں تو وہ شادی اس لیے کر رہا ہے کہ میرے بچوں کو کوئی آ کر سنبھالے۔ لیکن دوسری طرف جو اپنے لیے اس کا معیار ہے، دوسری طرف اس کا معیار ہی بدل جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کسی کے بچوں کو میں کیوں سنبھالوں، اس لیے وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اب وہ بچے نہ ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ اپنے والد کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ وہ بچے اپنے ننھیال میں رہ سکتے ہیں، انہیں کون قبول کرے گا؟ اس لیے یہ مسائل ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور خواتین بھی بزور اس وقت مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو دے طلاق، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طلاق تو وہ دے ہی دے گا، لیکن اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا بیتے گی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے مطلقہ خواتین کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مطلقہ خاتون کی معاشرتی طور پر حیثیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بیوہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا پھر کچھ نہ کچھ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ لوگ ہمدردی بھی کر لیتے ہیں، ان کی مدد امداد بھی کر دیتے ہیں، لیکن طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی اس کی مدد امداد، کوئی اس کی کفالت وہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے طلاق لینے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے ساتھ آئندہ زندگی میں ہوگا کیا۔ مطلقہ خواتین کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ طلاق کے بعد اب جائیں گی کہاں، انہیں سکونت کہاں ملے گی، انہیں رہائش کہاں ملے گی۔ ظاہر ہے خواتین کی آخری جو پناہ گاہ ہوتی ہے وہ والدین کا گھر ہی ہوتا ہے، اور والدین کے گھر میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس وقت یا والدین میں سے دونوں یا ایک فوت ہو چکے ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، یعنی ان کی گھر کے اندر وہ حاکمانہ حیثیت نہیں ہے۔ اب میکے کے اندر جو حاکمانہ حیثیت ہوتی ہے وہ بھائیوں کی ہوتی ہے، بھابھیوں کی ہوتی ہے، تو وہ بھائی اسے کب تک برداشت کریں گے، اور بھائی تو برداشت کر ہی لیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے وہ کب تک برداشت کرنے دیں گے ان کو؟ اور ظاہر ہے بھائی اس مہنگائی کے دور میں اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات پورے کریں یا وہ ان کو دیں، ظاہر ہے اس اپنے والدین کے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ان مطلقہ خواتین کی حیثیت نارمل افراد والی نہیں ہوتی، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ طفیلی گنے جاتے ہیں، کوئی چیز بچے تو انہیں ملتی ہے، یا اگر پہلی دفعہ ملے تو حقیر نظروں سے ملتی ہے، ان کی اپنے والدین کے اندر وہ حیثیت نہیں رہتی جو حیثیت اگر یہ اپنے خاوند اپنے والد کے گھر میں ہوتے، یعنی اپنے گھر میں طلاق سے پہلے ہوتے، تو جو حیثیت وہاں ہوتی اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر بھی انہیں وہ حیثیت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اور عام طور پر تو جب سے رہائشیں کلوز ہونا شروع ہوئی ہے، چھوٹی رہائشیں ہونا شروع ہوئی ہے، یہاں تو والدین یا بھائیوں کے گھر میں رہنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی وہاں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اور اگر رہنے کی جگہ ہو تو دلوں میں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، ان کی سکونت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر مطلقہ خواتین کے مسائل میں سے سکونت کے ساتھ ساتھ ان کی معاش کا مسئلہ یہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ سکونت کے لیے تو وہ ظاہر ہے کہیں کرائے پر رہ کر بھی گزارا کر ہی لیں گی، لیکن ان کی معاش کس طرح پوری ہوگی، ان کی کفالت کون کرے گا؟ پہلے تو جس کے یہ نکاح میں تھی اس کی شریعت نے ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ اس کو نان و نفقہ دینا ہے، اب تو وہ تو نان و نفقہ دینے سے آزاد ہو گیا، بری ہو گیا، اب اس کی معیشت کون چلائے گا؟
ظاہر اب معیشت چلانے کے لیے اس کے پاس جو آپشن ہیں وہ آپشن یا تو یہ ہے کہ یہ کہیں نوکری کر لے. نوکریاں جس طرح ملتی ہیں اور جن کو ملتی ہیں وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور اگر نوکری مل بھی جائے تو یہ کس کس کی آرڈر کو برداشت کرے گی؟ جو ایک خاوند کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکی وہ اور کس کس کی حکومت کو، کس کس کی آرڈر کو فالو کرے گی؟ اور اگر اس کو کسی سرکاری جگہ پر یا کسی ادارے میں جاب نہیں ملتی تو یہ گھروں میں برتن مانجے گی. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر ظاہر ہے یہ صدقات، زکوٰۃ، لوگوں کی امداد، یہ چندے پر گزارا کرے گی. اور جو چندہ دینے والے ہوتے ہیں وہ چندہ دیتے تھوڑا ہیں، احسان زیادہ جتلاتے ہیں. ان کے بچوں کے ساتھ ان کے بچے کیسے مل کر کھیلیں گے؟ ان کی خواتین کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین برابری کی سطح پر کیسے بات کریں گی؟ یعنی ایک خاوند کی جھڑکیاں جو برداشت نہیں کر سکے وہ سارے معاشرے کی جھڑکیاں اور سارے معاشرے کی حقارت کیسے برداشت کریں گی؟ اس لیے ان کی معیشت کا مسئلہ یہ بھی ان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اور متعلقہ خواتین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عموماً نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا، ذہنی دباؤ کا. ان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کے، آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی صحیح تربیت کے لیے جس طرح والدہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اسی طرح والد کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اب طلاق کے بعد والد کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا، اب ان کی تربیت کے لیے والد کا کردار کون ادا کرے گا؟ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اسی طرح متعلقہ خواتین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہیں تحفظ نہیں ہوتا. اور ہمارا ہاں جو خصوصاً ہمارا معاشرہ ہے، یہاں گھر میں اگر صرف خواتین ہوں تو وہ عدم تحفظ کا شکار رہتی ہیں. اور گھر میں اگر ایک مرد ہو، بے شک وہ کسی بھی حیثیت کا مرد ہو، لیکن ایک مرد کی گھر میں موجودگی تحفظ کا احساس دلاتی رہتی ہے. تو گھر کا تحفظ انہیں کیسے ملے گا؟ انہیں اپنی زندگی کا، اور خصوصاً اگر اولاد میں بچیاں ہوں تو ان بچیوں کا تحفظ انہیں کیسے ملے گا؟ والد کا سایہ تو سر پر ہے نہیں. اس لیے یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو متعلقہ خواتین کو درپیش ہوتے ہیں. ان مسائل کو سامنے رکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب جس گھر میں رہ رہے ہیں اسی کے ساتھ نباہ کرنا ہے یا آئندہ مسائل کا سامنا کرنا ہے. یقیناً اگر یہ مسائل سامنے ہوں تو اسی گھر کے اندر نباہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ان مسائل سے بچنے کے لیے اور طلاق جیسے مسئلے سے نکلنے کے لیے تاکہ گھر نہ اجڑیں، جو معاشرہ کردار ادا کر سکتا ہے اس کے لیے ایک دو تجاویز آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ظاہر طلاق یکدم ہوتی نہیں، عموماً نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ذہنی چپکلش ہوتی ہے. اس ذہنی چپکلش کے اندر جب تک زوجین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات حل کرتے رہیں تو معاملہ زیادہ بگڑتا نہیں. زیادہ تب بگڑتا ہے جب ان کے بہن بھائی، ان کے والدین، ان کے خاندان والے ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ معاملات حل نہیں کرتے، وہ معاملات بگاڑتے ہیں. اگر والدین، زوجین میں سے دونوں کے والدین اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی. میں صرف سرکار کی زندگی کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ سرکار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے. حضرت علی عموماً اس وقت گھر میں موجود ہوتے تھے لیکن اس وقت موجود نہیں. سرکار نے پوچھا کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے لڑائی ہوئی، ناراض ہو گئے، میاں بیوی ہیں، مجھ پر خفا ہو گئے، اور خفا ہو کر وہ کہیں گھر سے نکل گئے، بتایا بھی نہیں کہاں گئے. ایک تو اس میں دیکھیں حضرت علی کا کردار کہ خفگی ہو گئی، اس خفگی کو طول دینے کی بجائے شوہر گھر سے نکل جاتا ہے تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آ جائیں گے، حالات نارمل ہو جائیں گے. وہ گھر سے نکل گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملہ کو حل کرنے کے لیے کردار کیا ادا کیا؟ سرکار نے یہ نہیں پوچھا کس بات پر لڑے ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا غلطی کس کی ہے. سرکار نے، بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم حق پرست بڑے ہیں، 2+2=4 کی طرح ہم ہر معاملے کا فیصلہ کریں گے. یہ خاندان فیصلوں سے نہیں چلتے، یہ معاملات برداشت سے چلتے ہیں. سرکار نے یہ نہیں پوچھا غلطی کس کی ہے، بلکہ
اب سرکار چونکہ بچی کے والد ہیں، سرکار نے یہ بھی نہیں کیا کہ فاطمہ یہاں پر نباہ نہیں ہوتا تو تمہیں میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، پھر آئیں گے اس کے گھر والے تو بات کر لیں گے، یہ بھی نہیں کہا سرکار نے، بلکہ سرکار خود حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، سسر ہیں، داماد کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اب سرکار ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ علی کیا بات ہوئی، ناراضگی کس بات کی ہے، گھر میں اس لیے بیٹی بیا کے دی ہے کہ تم لڑتے رہو، اس کے لیے تو بڑے بڑے اعلیٰ خاندانوں کے رشتے آ رہے تھے، اس لیے میں نے تمہیں بچی کا رشتہ دے، کوئی اس طرح کی بات نہیں، بلکہ سرکار نے یہ بھی نہیں جتلایا کہ علی تمہیں پتہ ہے جب سے پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں جتلائی، حالانکہ سرکار پرورش کر رہے تھے ان کی، کوئی بات نہیں جتلائی، بلکہ سرکار نے اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کو مزاح کے اندر کہ اے علی تمہارے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی، اے مٹی والے، اے ابو ترات اٹھ جاؤ، یعنی بات کو ہنسی مذاق کے اندر ٹال دیا، انہیں راضی کر کے سسر اپنے داماد کو راضی کر کے گھر لے کے آ رہا ہے۔ گھر اس طرح بچائے جاتے ہیں، یعنی زوجین کے اندر اگر کوئی معاملہ بگڑ بھی جاتا ہے تو اس میں جو بڑے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زیادتی اس کی ہے یا اس کی ہے، وہ بڑے آخری جا کر معاملات ہوتے ہیں، عام روزمرہ زندگی کی معاملات کے اندر ان کو قاضی بننے کی بجائے، ان کو جج بننے کی بجائے ان کو مصالحت کار بننا چاہیے، ان کو بجائے فیصلے کرنے کے انہیں معاملات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ گھروں کے اندر امن و سکون برقرار رہ سکے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔